قرآن پاک نے تبھی تو کہا کہ سیدھی بات کرو، اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں کہا، مسلمانوں کے ٹھیکیداروں کو بھی کہا، چودھریوں کو بھی کہا، مولویوں کو بھی کہا، امیر جو بنے ہوئے ہیں ان کو بھی کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کے بچے روزانہ شہید ہو رہے ہوں اور تم جمعے کی نماز میں بیٹھ کے نماز کے فضائل بیان کر رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبلہ اول کو اپنی آزادی کا خطرہ منڈلا رہا ہو، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر کر دیے گئے ہوں، اور ہم یہ بتا رہے ہوں کہ اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، تمہیں اتنا ثواب ملے گا؟ یہ کون سی سیدھی بات ہے؟ یہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدھی نہیں ہے۔ سچ بولنے کا وتیرہ اپنانا ہوگا۔ ہم نے تو جھوٹ بولنے کی مشین اپنی جیب میں ڈال رکھی ہے، جس کو موبائل کہتے ہیں، صبح شام۔ اب آج اگر کسی کا بچہ ان سے جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ رات کو فون کرتے ہیں بیٹا کہاں ہو؟ اگر بیٹا شراب خانے میں بیٹھا ہے، بیٹا کہیں بدماشی کر رہا ہے، وہ بولتا نہیں ابا جی اماں جی میں تو فلاں چوک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پھر آپس میں میاں بیوی بات کرتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے ہم سے، فلاں رشتہ دار کا فون آیا تھا، یہ تو فلاں چوک میں کھڑا، فلاں چوک میں ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں جگہ فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھا بدماشی کر رہا ہے، یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر باپ بیوی اپنی بیوی کو کہتا ہے شوہر کہ ہم نے تو اس کو ایسا سمجھایا نہیں، تم تو دروازے پہ کوئی آتا تھا کہتے تھے بیٹا جاؤ، کہہ دو گھر پہ ابا نہیں ہے، تم تو فون اٹھا کے اپنے بچوں کو روز تربیت دیتے تھے، جھوٹ بول دو کہ ابھی فون یہاں گھر پہ بھول گئے، بات نہیں ہو سکتی۔ قرضدار تمہارے دروازے پر آتے تھے، تم اپنے بچے کو تربیت دیتے تھے کہ ان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا باپ گھر پہ ہے، باہر سے ہی ان کو کسی نہ کسی طرح رخصت کر دو۔ آپ نے خود تو بچپن سے اس کو تربیت دی ہے جھوٹ بولنے کی، اس کو سکھایا ہے جھوٹ بولنا، اور جب آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ جیسی آواز کنویں میں لگاؤ گے وہی باہر آئے گی۔ جس بچے کو آپ بچپن سے جھوٹ بولنا سکھاتے رہے اپنی جان بچانے کے لیے، اب وہ بچہ اگر کسی سے جھوٹ بول رہا ہے تو سب سے پہلے آپ سے ہی جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ سے ہی غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس کو کسی نے نہیں سکھایا، اس کو آپ نے خود سمجھایا تھا۔ اب جیسا بویا ہے ویسا کاٹ رہے ہیں، جیسا بیجا ہے ویسا کاٹ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے ابو ذر 6 نصیحتیں فرمائی، لیکن درمیان میں کیا فرمایا؟ فرمایا ہر حالت میں سچ بولنا، بیٹا سچ سے کبھی انکار مت کرنا۔ ہم کس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ 100-200 روپیہ فالتو کما سکتے ہیں؟ ہم اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ سامنے والے کے سامنے ہماری جھوٹی عزت برقرار رہے۔ ہم اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والی کو ہماری بددیانتی کی خبر نہ ہو جائے۔ ہم صرف اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے، وہ وقت گزر جائے گا، لیکن جھوٹ جب سامنے ظاہر ہوگا تو پھر وہی وقت آپ کو برا لگے گا کہ کاش ہم نے اس وقت سچ بول دیا۔ سچ بولنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اور مرد کلندر ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے۔ اور سچ صرف ضروری نہیں کہ مولوی بولتے ہیں، لیڈر بولتے ہیں، ہر بندہ جس معیار کے اوپر ہے، وہ جس مقام پہ ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اگر یہ بیوی بچے ناجائز مانگے کر رہے ہیں تو جھوٹ بول بول کے کہہ رہا ہے کہ میں لاؤں گا، اور پھر لوگوں کی ٹھگیاں مار کے جو ان کو جھوٹا پیسہ لا کے دے رہا ہے، تیرے مرنے کے بعد انہوں نے کوئی تیرے لیے دعا نہیں کر دینی کہ جنت کے اندر چلا جائے۔ سچ بولنے کی عادت اسلام کا مغز ہے۔ لوگ توحید میں جھوٹ بولتے تھے، شرک کرتے تھے، لوگ رسالت میں نعوذ باللہ شرک کرتے تھے کہ نہیں ہم فلاں کو اپنا نبی مان سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے توحید میں بھی سچ لے کے آئے، اور پھر رسالت میں بھی اللہ نے سچائی کا اعلان کیا، قبلے میں بھی سچائی کا اعلان کیا، اور جس دین کی ابتدا سچ بولنے سے ہوئی ہو اس دین کے ماننے والے جھوٹ بول سکتے ہیں؟
اس دین پر چلنے والے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سچ بولنے کے لاکھوں فائدے ہیں، لاکھوں فائدے۔ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کی نماز قبول ہو جاتی ہے، سنا ہے کبھی؟ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کے دل کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا۔ سچ بولنے والے کی اولاد باغی نہیں ہوتی۔ سچ بولنے والے کی کوئی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ سچ بولنے والے کے ساتھ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا۔ سچ بولنے والے کو کبھی ٹھوکر نہیں لگ سکتی، کیونکہ جب بندہ سچ بولتا ہے نا، جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بار بار اپنے رب کا نام لیتا ہے اور سچ بولنے کی بات کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے سچ بولتا ہے، اس کے دائیں بائیں ہو جاؤ۔ اب جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ عزت سے بیٹھے ہوں، چاہے وہ اپنے کاروبار کی گدی پہ عزت سے بیٹھے ہوں، چاہے وہ حدیث کی مسند کے اوپر عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے اندر عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ جو سچ بولیں گے عزت ان کے لیے۔ اور جو سچ میں ملاوٹ کرتے ہیں جی، ملاوٹ کرنے والوں کو کیا کہتے ہو آپ؟ سچ میں ملاوٹ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سچ میں ملاوٹ کرنے والے کو اسلام منافق کہتا ہے۔ عام زبان میں ہم اس کو دوغلا کہتے ہیں، عام زبان میں ہم اس کو بے ایمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سچ میں ملاوٹ کرتا ہے، اگر اولاد بضد ہے کہ فلاں کام پر پیسے لگاؤ، ہمیں اپنے گھر میں یہ عیاشی کی چیزیں چاہیے، اگر آپ سچ بولیں گے کہ بیٹا میری اتنی حیثیت نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے، تو یاد رکھو ان 2 روٹیوں میں جو لذت آئے گی وہ حرام کے لقمے کے اندر وہ لذت آ نہیں سکتی۔